مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جو ہیں وہ مصدق ملک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، بشیرہ بی بی جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہے، عمران خان کو بھی سزا ہوئی ہے، تو مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ مریم کی طرح بشیرہ بی بی کو بھی جیل میں جانا چاہیے تھا۔ دیکھیے مریم صاحبہ کو تو آپ کو پتا ہے ڈیالہ میں گئی تھی نا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو وہ سی کلاس میں رکھا گیا تھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو کہا تھا کہ آپ گریجویٹ ہیں تو آپ اپر کلاس بی کلاس میں آ جائیں۔ وہ نہیں گئی نا، وہیں پہ رہی نا، وہ کیمرے بھی لگائے گئے، وہ بھی تو ماں بیٹی بہن سب چیزیں تھیں نا، تو آپ نے ان کے سیل کے اندر تو کیمرے بھی لگا دیے، آپ نے ان کو سی کلاس کے اندر رکھا اور قید تنہائی میں بھی رکھا، ٹھیک ہے، تو انصاف تو ہونا چاہیے نا۔ وہاں سے وہ نکلی تو آپ نے کوٹ لکھپت جیل کے اندر انہیں بند کر دیا۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال مریم صاحبہ کا بھی نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ وہ تمام عورتیں جو جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو گھروں میں جیل ڈکلیئر کر کے بھیج دینا، کیا حرج ہے؟ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ بیگم صاحبہ کو جو زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، ملک صاحب میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو بنی گالا تو 300 کنال کا گھر ہے جس میں کو جیل ڈکلیئر کیا گیا، تو 1000 کنال کا گھر ڈھونڈ کے وہاں پہ بھی جیل ڈکلیئر کر دیں، مجھے اعتراض نہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں پردے دار ہے جی، تو میں تو آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں، تو جو باقی وہ خواتین جیل میں بے حیا ہیں، جو باقی خواتین جو ہم آپ کے ہمارے محلے کی جو خواتین ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ پردہ دار نہیں ہے، یا وہ باحیا نہیں ہے، یا وہ سہولت ان پہ مقرر نہیں ہے، یا نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی چھوٹی چھوٹی کوئی روٹی چوری پہ، آٹا چوری کے اوپر جو عورتوں کو جیل میں رکھا انہیں بھی چھوڑ دیں۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں بند کر دیں، ہم تو کہہ رہے ہیں سب کو چھوڑ دیں۔ سزا تو ہوگی 14 سال، تو باقیوں کو بھی تو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں انہیں بھی چھوڑ دینا۔ انتخابات کی ملک صاحب تیاریاں کیسی جا رہی ہیں نون لیگ کی؟ کمپین کہتے ہیں جی پی ٹی پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے۔ دیکھیے ہمارا نقطہ نظر جو ہے، یہ سوالات آپ کے جو ہیں یہ آپ 3 لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کیئر ٹیکر حکومت سے پوچھ سکتے ہیں، آپ الیکشن کمیشن سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عدلیہ سے پوچھ سکتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھ سکتے۔ ٹھیک ہے، نہ ہم اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے، نہ ہم اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہیں، نہ ہم اس وقت عدلیہ ہیں، نہ ہم اس وقت الیکشن کمیشن ہے۔ یہ تمام سوالات آپ کو ان سے پوچھنے چاہیے جو اس وقت یہ معاملات کو طے کر رہے ہیں یا حل کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو سیاسی حق ہونا چاہیے کہ وہ سیاست کرے، ماں سوا ان کے جنہوں نے 9 مئی کے اندر ملک میں غدر مچانے کی کوشش کی، بغاوت کی کوشش کی فوج کے اندر، جن لوگوں نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگائی، جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسموں کو ٹھڈے مارے، جنہوں نے قلعے کے اوپر حملہ کیا جس میں فوج کا اسلحہ پڑا ہوا تھا، وہ لوگ جنہوں نے بغاوت کی کوشش، اور اگر بغاوت ہو جاتی تو اس ملک کا کیا حشر ہوتا کہ اگر 6-8 مہینے، سال 1.5 سال کے بعد فوج میں بغاوت شروع ہو جائے تو آپ کے خیال میں ملک کیسے چلے گا؟ تو وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو عدالتی کارروائی کے مطابق سزا ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہر ایک کو اپنی سیاست کرنے کا حق۔ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں آپ اس پہ مطمئن ہیں مسلم لیگ نون؟ بتاؤ۔ دیکھیے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی آپ کے سامنے میں نے، اگرچہ معاملہ دوسرا تھا لیکن پھر بھی آپ نے جب سوال پوچھا تو میں نے آپ کو ہمارا جو معاشی پروگرام ہے وہ جو 1-2 مرتبہ ڈار صاحب پیش بھی کر چکے ہیں، میں نے آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیلات رکھی ہیں، اور آپ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ وہ صرف جو ہے غریب آدمی کے اوپر اس وقت ہماری نگاہیں مرکوز ہیں، یا ہمارے بچے بچیاں جو کالجوں سے نکل رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نوکریاں صرف ڈھونڈے نہیں بلکہ نوکریاں پیدا کریں، چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کریں۔ تو یہ چیزیں ہمارے تمام ڈسکشن میں آ رہی ہیں، تو ہم انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں، اگر اللہ نے موقع دیا عوام کے ذریعے، کیونکہ اللہ بھی موقع دیتا ہے عوام کے ذریعے، اگر عوام نے ہمیں الیکٹ کیا اور ہم آئے تو انشاءاللہ ضرور۔ صرف 5 سال میں عمران خان نے بھی دعویٰ کیا تھا، پورا نہیں ہوا، تو آپ کیسے کریں گے؟ میں نے تو آپ کو طریقہ کار بتایا ہے، میں نے ابھی آپ کو یہاں پر بتایا ہے کہ ہم نے شہروں کے لیے علیحدہ اسٹریٹجی بنائی ہے، گاؤں کے لیے علیحدہ اسٹریٹجی بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر اسٹریٹجی کے اندر جو فوکس کیا ہے وہ کیا ہے روزگار کو، ٹھیک ہے، اور فوکس کیا ہے چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں، مثلا آپ کو اگر 10-20 لاکھ سے آپ کاروبار کرنے کا موقع آپ کو یا آپ کے بچوں یا بہن بھائی کو ملے تو 20-30 لاکھ روپے کا کاروبار کھڑا کرنے میں تو 3 مہینے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ 2-3 لوگ ملازم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے ذریعے بے انتہا نوکریاں نکلتی ہیں، ہمارے ہاں نہیں پوری دنیا میں نوکریاں جو ہیں وہ اسمال ٹو میڈیم سائز کمپنیوں میں ہوتی ہیں، بڑی کمپنیوں میں نہیں ہوتی۔ تو ہمارا جو اس وقت فوکس ہوگا یا فوکس ہے وہ غریب آدمی ہے، وہ روزگار ہے،
اور وہ مہنگائی کے اوپر قابو پانا. مسلم لیگ نون کے کئی رہنما ناراض ہو گئے، ان کے لیے مسلم لیگ منانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے. آپ کے بڑے درینہ ساتھی تھے، شاید فرقان عباسی ہے اور اس کے علاوہ دانیال عزیز ہے، جنہوں نے خالی احسن اقبال کے خلاف بیان دیا اور ان کو پارٹی سے نکالنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے شاہد صاحب تو آپ نے خود ہی کہہ دیا میرے دوست ہیں، تو میں اس پہ تبصرہ کرنا میرے لیے مناسب نہیں لگتا. یہ ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، ان نے کہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک بیان بتائیں جو میاں نواز شریف نے دیا ہو شاہد خاقان صاحب کے اوپر. دانیال کو تو نہیں، میں پہلے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں نا. یا ایک بیان بتائیں جو مریم صاحبہ نے دیا ہو یا شہباز صاحب نے دیا ہو. تمام بیانات انہی کی طرف سے آئے. صحیح. تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ خاموش ہیں. مجھے آپ نے سوال پوچھا، میں نے جواب دیا آپ کو، میں بھی خاموش ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اگر کوئی کرٹیسزم یا گولہ باری ہو رہی وہ صرف انہی کی طرف سے، ہماری طرف سے کوئی نہیں ہو رہی. دانیال صاحب کے اوپر میرے خیال میں کچھ پارٹی کا جو ڈسپلن کا معاملہ تھا اس پہ بات چیت کچھ ہوئی ہے. اس پہ اس کی تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی سب کو ساتھ لے کر چلتی. مگر بعض مرتبہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں ریکنسیلیشن نہ ہو سکے تو پھر نہیں ہوتی. آپ کو تو کافی خبریں ہیں، وزیر اعظم کون آ رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کون آ رہا ہے؟ جی وزیر اعلیٰ کا تو مجھے معلوم نہیں، اور یہ وزیر اعظم، یہ تمام فیصلے تو الیکشن کے بعد ہوں گے. مگر ہماری مسلم لیگ نے کچھ سوچا بھی ہوگا نا. نواز شریف، میاں محمد نواز شریف، اور لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف آ رہا ہے. شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ بہترین آدمی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ضرور، بہت اہم ذمہ داری ہوگی. یہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے مشاورت کرے گی اور دیکھے گی کون بہتر کینڈیڈیٹ ہے. لیکن ہمارے لیڈر تو میاں محمد نواز شریف، اور شہباز شریف صاحب کے لیڈر بھی میاں محمد نواز. پی ٹی آئی کو کمپین کی اجازت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جی ہر سیاسی آدمی کو، ہر سیاسی جماعت کو سیاست کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، ماں سوا ان کے جنہوں نے ملک میں بغاوت کی ہے، ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. کٹہرے میں لائیں، انصاف کریں ان کے ساتھ. وہ بندش ضرور ہے، مگر اس کے علاوہ سب سیاست کریں. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سینئر رہنما تھے مسلم لیگ نون کے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ سب کو سیاست کا حق ہونا چاہیے. لیکن اب انتخابات ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. سہیل عباس بلوچ کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.